الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه كان جدا كريما ملكا غفورا رحيما. من علينا رحمه إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بهدى أرسله مبشرا أرسله ممجدا. صلوا عليه دائما، صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد ادب داگیش زیر آسمان اگر سنا کرتا نفس دور کردہ میں آیا جنید و بایزیدی جا تو مصطفیٰ برسا جیشا کی دین ہم اوست اگر بغول رسیدی تمام بول حدیث نہ حسن ماں نہ خورشید کے جمال میں ہے، نہ حسن ماں نہ خورشید کے جمال میں ہے، جو بات میرے نبی آپ کے بلال میں ہے، جو بات میرے نبی آپ کے بلال میں ہے. جواب سل میں طلب کی رفاقت جنت، جواب سل میں طلب کی رفاقت جنت. کمال ہوش ربیہ تیرے سوال میں ہے، کمال ہوش ربیہ تیرے سوال میں ہے. خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے. میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے، میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے، میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے. خدا کو بھی رہی منظور اس کی خوشنودی، خدا کو بھی رہی منظور اس کی خوشنودی. نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا آمینہ کے لال میں ہے، نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا آمینہ کے لال میں ہے. غلاف کعبہ کہاں، گنبد رسول کہاں، غلاف کعبہ کہاں، غلاف کعبہ کہاں، گنبد رسول کہاں. فراق میں ہے کہاں بات جو وصال میں ہے، فراق میں ہے کہاں بات جو وصال میں ہے. کہ خاموش رہو میں جو تمہیں سے خوش ہے، کچھ کہا کہ تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت و آل رسالت میں درود شریف پر عنوان حقیقت پیش کرنا. اللہم صلی علی سیدنا ایک بار اور حدیث سنا پیش فرما دے. ایک بار اور نظرانے درود شریف پیش فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ. جتنے اسلامی عقائد ہیں اس میں سب سے اہم عقیدہ کیا ہے؟ تو سب سے اہم عقیدہ ہے عقیدہ توحید. توحید کا ماننا، اس پر ایمان لانا، سب سے زیادہ اہم عقیدہ.
تو یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ ایمان کا وجود علم کے بعد، جس کو آپ جانیں گے ہی نہیں مانیں گے، تو توحید پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے علم، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اس پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے اس کا علم، اس لیے کہ اگر علم ہی نہیں تو آپ مانیں گے کیسے؟ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ علم کے لیے ذریعہ علم چاہیے، اس لیے کہ آپ ذریعے تک نہیں پہنچیں گے، علم کے ذریعے تک نہیں پہنچے تو علم نہیں ہوا تو ایمان نہیں ہوا۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس ذریعے علم کی معرفت کتنی اہم ہے، جب تک اس کی معرفت نہیں آپ نہ خدا کے وجود کو سمجھ سکیں گے نہ اس کی توحید۔ ہمارا مقصد تخلیق ہے خدا کی معرفت، ہمیں پیدا ہی کیا گیا ہے کہ ہم خدا کو پہچانیں، مگر خدا کی معرفت ممکن ہی نہیں جب تک کہ ذریعے معرفت نہیں ہو۔ اب اس ذریعہ کی معرفت چاہیے، پہلے ذریعے کو پہچانے پھر خدا کو پہچانے، تو ہم تو صرف پہچاننے ہی کے لیے پیدا کیے گئے۔ میں بڑی نازک موڑ پر آپ کو لے جا رہا ہوں، جتنی مخلوق ہے وہ صرف اس لیے پیدا کی گئی کہ پہچانے۔ اسی لیے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کی جو تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی ہے، ليعرفون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ ہمیں پہچانے، اس لیے کہ جب تک پہچانیں گے نہیں مانیں گے کیسے، جب تک مانیں گے نہیں جھکیں گے کیسے؟ یہ عبادت بھی معرفت کی فرح ہے، معرفت نہیں تو عبادت بھی نہیں۔ تو معرفت بڑی اہمیت رکھتی، تو ہم صرف پہچاننے کے لیے پیدا کیے۔ اب رب اپنے کو پہچانوا رہا، رب اپنے کو مجھے پہچاننا چاہتا ہے، اور رحمان علم القرآن مجھے پہچاننا چاہتا، ارے میں وہی ہوں جس نے اپنے رسول کو قرآن سکھایا، جس نے اپنے رسول کو قرآن سکھایا، مطلب رب تبارک و تعالی مقام تعریف میں گویا ارشاد، بلکہ گویا کیا حقیقتاً یہ ارشاد فرماتا ہے کہ رحمان یعنی معلم محمد، معلم محمد۔ بتاؤ اپنی تعریف کرنا، تجھے جاننا چاہتا میں محمد کا نام، میں محمد کو سکھانے والا ہوں۔ تو استاد جو اپنا تعارف کسی شاگرد کے ذریعہ کرائے تو وہ شاگرد کیسا ہوگا؟ وہ شاگرد آپ سوچیں یہاں پر اساتذہ ہوتے انہوں نے نہ جانے کتنے بچوں کو پڑھایا اور نہ جانے کتنی سروں پر پگڑیاں باندھ دی، یہ حضرت شیخ الحدیث بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے کو عالم کی سند دے کر کے انہوں نے اپنے دارالعلوم سے نکالا، مگر جب کہیں گے آپ اپنے شاگردوں کا ذکر کو تو کیجیے،
اب چن کے کرتے ہیں. شاگرد تو بہت ہے مگر ایسا شاگرد جس پر استاد ناچ کر، ایسا شاگرد جس کے کمال سے استاد کا کمال سمجھا جائے، ایسا شاگرد جس کے جلوے استاد کا پڑتو نظر آئے، ایسا شاگرد ہوگا تو اسی کا نام لے کے مجھے پہچاننا ہو اس کو پہچانو، مجھے پہچاننا ہے تو اس کو پہچانو. مجھے تو ایک اپنے دور کا لطیفہ یاد آ گیا. ایسے موقع پر تو میں پرائمری میں تھا، بہت چھوٹا تھا، پڑھتا تھا درجہ 5 میں، اور ایک ٹھاکر صاحب تھے، وہ وہاں ہیڈ ماسٹر تھے. اتفاق سے ڈپٹی صاحب کا پڑاؤ پڑتا تھا کبھی کبھی، تو وہاں پہ لا کے پڑاؤ ڈال دیا. ادھر ادھر وہ جا کر امتحان لیتے تھے. اب جب کچھ کے بچوں کا امتحان لینا ہوا تو ہمارے ماسٹر صاحب کو بلا کر کہا کہ میں حساب کے تعلق سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کسی بچے کو بلا. تو ماسٹر نے مجھ کو بلایا. خیر انہوں نے سوال کیا، سوال جواب ہوا، میں چلا گیا. اب میں جغرافیے کے تعلق سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کسی لڑکے کو بلا. پھر مجھے کو بلایا. پھر انہوں نے سوال کیا، سوال جواب بتاؤ. پھر کہا میں تاریخ کے تعلق سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کسی لڑکے کو بلا. پھر مجھے کو بلایا. وہ ڈپٹی بگڑ گئی، آپ نے ایک ہی کو پڑھایا ہے اتنے بچے سب آپ انہیں کو مارنا چاہ رہے ہیں، آپ نے ایک ہی کو پڑھایا. تو وہ کہتا کیا کہ دیکھیے آپ نے مجھ سے کہا نا کہ میں بولا، اسکول تو کھلا تھا، آپ کو جس سے جا کے پوچھ لیتے، مگر آپ نے مجھ سے کہا کہ میں بلاؤں تو اس بچے کے امتحان ہے، یہ میرا امتحان ہے، یہ میرا ہے. جب آپ نے مجھ سے کہا ہے اور میں نے ثابت کر دیا کہ جب میرے یہ بچہ صحیح ہے تو میرا پڑھانا غلط نہیں. گدھے کہاں نہیں ہوتے. اب آپ کو اپنی مرضی سے دیکھنا، جا کے چلا کے پوچھ لیجیے. یہ تو صاحب چھوٹے چھوٹے شاگردوں اور چھوٹے چھوٹے استادوں کی بات ہے، مگر جو واقعی بائک سے فخر تو رب تبارک و تعالیٰ کا تعارف کہ میں ہوں معلم محمد. اب حضرت صدیق اکبر کا یہ قول سمجھ میں آیا. اور اب تو ربی کے محمد، میں نے اپنے رب کو محمد کے ذریعہ پہچانا، میں نے اپنے رب کو محمد کے ذریعہ پہچانا. یعنی نظر ہے ان کے جمال پر، اور خدا کا کمال ہم دیکھ رہے ہیں. نظر ہے ان کے جمال پر، ان کے علم سے خدا کے علم کو پہچانا، ان کے جمال سے خدا کے کمال کو پہچانا، ان کے جود و سخا سے خدا کے جود و سخا کو پہچانا، ان کی قدرت سے خدا کی قدرت کو پہچانا، ان کے اختیار سے خدا کے اختیار سے پہچانا، ان کے جاہ و جلال سے خدا کے جاہ و جلال کو پہچانا، ان کے جود و نوال سے خدا کے جود و نوال کو پہچانا. نظر ان پر ہے، ان کے کمالات تمجیدی اور تنزیہی سے ہم نے خدا کے کمالات تمجیدی وہ تنزیہی کی معرفت حاصل کی. نظر ان پر ہے، میں ان کو دیکھتا گیا کہ جب بندہ ایسا ہے تو بندہ نواز کیسا ہوگا، ایسا ہے تو دینے والا کیسا ہوگا. اور اب تو ربی محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رئیس الوحد کے کی سارے کاربار سمنا. دیکھیے اسی لیے خدا نے یہ جو تصویر محمدی بنائی ہے وہ اپنی معرفت کے لیے بنائی. خدا کی صحیح معرفت صرف جمال مصطفیٰ ہی سے ہو سکتی ہے، ورنہ بہت مشکل ہے خدا کی معرفت. خدا کی معرفت. اور پھر وہ حدیث قدسی تو بار بار آپ سنتے ہیں نا، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت نور محمد. میں ایک خزانے مخفی تھا تو میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمد کو پیدا کیا. میری معرفت تمہیں صحیح طور پر کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتی. یہ حاصل اگر ہوگی تو صرف نور مصطفیٰ.
ذرا سا دیکھیے نور محمد کو میں نے اپنی معرفت کے لیے اور واقعی محمد نے جتنا جانا خدا کو کوئی کیا پہچانے پہچان کے لیے نور محمد کا انتخاب کیا اور سرکار کی معرفت اتنی کامل کہ ایسا تو کوئی پہچان ہی نہیں سکا. ایک بات بتاؤ, دیکھنے سے جو معرفت حاصل ہوتی ہے کیا سننے سے بھی وہی معرفت ملتی ہے؟ اب گروہ انبیاء میں ڈھونڈو کہ دیکھنے والا کون؟ گروہ انبیاء میں ڈھونڈو دیکھنے والا کون؟ تو دیکھنے والا وہی ہوگا جس نے کہا اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلی مخلوق میرا نور, سب سے پہلی مخلوق میرا نور. نہ فرش نہ عرش نہ زمین نہ آسمان نہ چاند نہ سورج نہ لوح نہ قلم نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب نہ مادہ نہ مادیات نہ زمانہ نہ زمانیات نہ مکان نہ مکانیات, نور مصطفیٰ ہے. تب نور مصطفیٰ نے دیکھا کیا؟ نور مصطفیٰ نے کچھ نہیں ہے تو کیا دیکھا؟ کہا واحد کو دیکھا, اس کی وحدانیت دیکھی, احد کو دیکھا, اس کی احدیت دیکھی. اسی لیے ہم نے دیکھا دیکھنے کا شوق تو سبوں کو تھا اور ایک نے ظاہر بھی کر دیا تھا رب ارنی, اے رب مجھے دکھا دے, میں دیکھنا چاہتا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں. وہاں سے جواب بھی مل گیا اس حالت میں تم ابھی نہیں ہو, لن ترانی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے مگر اے رب دکھا دے. رب کہنا نہیں دیکھ سکتے, نہیں اے رب دکھا دے. آپ یہ نہ سوچیں کہ حضرت کلیم بلا وجہ ضد کر رہے, بلا وجہ جب خدا کہہ رہا کہ تم نہیں دیکھ سکتے تو چپ ہو جانا چاہیے, خاموش ہو جانا چاہیے. خدا یہ کہہ رہا کہ نہیں دیکھ سکتے ہو, دکھا دے دکھا دے. حضرت کلیم اس راز کو جانتے تھے. خدا نے کیا کہا؟ تم نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دکھا سکتا, یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دکھا سکتا. اسی لیے ان کا مطالبہ تھا میں تو نہیں دیکھ سکتا مگر یہ رب کیوں دکھا تو دکھا دے. ذرا صاحب خیال کریں, صفات کی ایک تجلی کتاب نہ لا سکے اور عین ذات کو نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہے, اور پھر یہاں آنے کے بعد بھی معراج کی رات جب کوئی خدا کو دیکھنے والا کون دیکھ سکے گا, وہاں جا کر بے حجاب چشمے سر سے دیکھا. ذرا صاحب خیال کرے تو وہ معرفت جتنی کامل. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کی ساری گواہی یہ سنی ہوئی ہے, علم و یقین کی بنیاد, دیکھی گواہی نہیں. اور صاحب لوگوں نے کہا سارے انبیاء کرام کی گواہی بھی سنی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. سبھی گواہی, یہ سب سنی ہوئی گواہی. کسی سے پوچھو دیکھا, کسی نے نہیں دیکھا, اور بے دیکھے گواہی, اور وہ بھی نفی کی گواہی. آپ جانتے ہیں گواہی کیا ہوتی, اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی, اور اس بات کی گواہی آسان. اگر میں کہوں کہ دارالعلوم شاہ عالم کے شیخ الحدیث یہاں موجود ہیں, اور اگر میں کہوں نہیں ہے تو یہ اس وقت تک میں کہنے کا حق نہیں رکھتا جب تک کہ پورے مجمع کو دیکھ لیں. ہو سکتا ادھر بیٹھے, ہو سکتا ادھر بیٹھے, ہو سکتا ادھر بیٹھے. تو نہیں کہنے والے کے لیے لازم ہے کہ سب کو دیکھ کے تم نہیں بولتے. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا, کہاں تک دیکھا آپ نے؟ کہاں تک دیکھا؟ آسمان دیکھا, عرش دیکھا, لوح و قلم دیکھا, کہاں تک دیکھا؟ ارے کہیں ہو, تم تو جہاں تک دیکھو گے کہیں کی گواہی دو گے. کیسے تم نے گواہی دی؟ کہاں سنو ہماری گواہی مستقل گواہی نہیں ہے, ایک دیکھنے والے کی گواہی کیوں دے رہے ہیں؟ ایک دیکھنے والے نے گواہی دی ہے, اسی لیے اس دیکھنے والے کو پیدا
کیا سب سے پہلے، پھر سب کیا پیدا کیا سب سے پہلے سننے والے آ کے سنا جائے، سب دیکھنے والا آ کے تصدیق کر دے گا، تائید کر دے گا، تائید کر دے گا۔ اور اگر پہلے ہی دیکھنے والا آ گیا تو پھر سننے والوں کی کون سنے گا؟ پہلے ہی دیکھنے والا آ گیا تو پھر سننے والے کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ ارے بھائی ہر سال یہ ہوتا نہیں، مفتی صاحب کے پاس لوگ آتے ہیں، اے مفتی صاحب چاند ہو گیا، تم نے دیکھا؟ نہیں میں نے سنا۔ ارے کس سے سنا؟ اس کو بلاؤ۔ اب وہ آیا، چاند ہو گیا؟ ہاں ہو گیا۔ تم نے دیکھا؟ نہیں میں نے بھی سنا۔ ارے بھی کس سے سنا؟ اس کو بلاؤ۔ اب سننے والوں کی لسٹ بنتی چلی جائے اور آخر میں آگے دو دیکھنے والے، ہاں ہم نے دیکھا۔ اب یہ نہیں کہتے کس کو بلاؤ، اب کسی کا انتظار نہیں کرتا، دیکھنے والا آ گیا، شرعی ثبوت ہو گیا، اب کسی کی ضرورت نہیں رہ گئی، رویت کے ثبوت کے لیے اب کسی کی ضرورت نہیں رہ گئی، شرعی ثبوت مل چکا۔ اب اس کے بعد انہوں نے مضمون تیار کر دیا اعلان کرنے کا، اس کے اسی درمیان میں دو صاحب اور دوڑے ہوئے آئے، مفتی صاحب ہم نے بھی سنا ہے۔ ارے بے وقوف، جو تم نے سنا تھا تجھے پہلے آنا تھا، ہمیں تو دیکھنے والا مل گیا، تو پہلے آنا تھا، پہلے آنے تھی۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میرے نبی کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ میں نبی ہوں، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ڈالڈا کہتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ نبی سے پہلے سننے والوں کی سنی، نبی کے بعد نہیں سنی جائے گی۔ آپ اس کتاب میں تو اب دیکھنے والا وہی، تو اس کی معرفت کمی، ہم کیا پہچان سکیں گے؟ ہم تو اس نبی کو بھی ٹھکانے سے نہ دیکھ سکیں، اور جنہوں نے دیکھا بھی وہ بھی دعویٰ پہچان کا نہیں کر رہے۔ نبی کو جس نے دیکھا بھی، دیکھا سب سے زیادہ دیکھنے والے صدیق اکبر، جن کی نظر چہرے رسول سے ہٹتی ہی نہیں، سب سے زیادہ دیکھنے والے صدیق اکبر، مگر نبی نے کہا یا ابا بکر اتنی حقیقت غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ تو پھر اپنی حیثیت کو سمجھو، ذرا سا دیکھو اپنی حیثیت۔ حدیث قدسی کے اندر ہے لقد خلقت الدنیا واہلها لِأُعْرِفَهُمْ مَنْزِلَتَكَ وَكَرَامَتَكَ عِنْدِي۔ اے محبوب، ہم نے دنیا کو اور اہل دنیا کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں پہچان، یہ مجھے کیا پسند ہے، بس یہ تمہیں پہچاننے بس، ہمارے اس لیے کہ تمہاری جو منزل، جو کرامت، جو منزلت، جو مقام میری بارگاہ میں، یہ اسے پہچانے۔ ان دنیا والوں کا کام کیا ہے؟ نبی کی پہچان کرانا۔ نبی کی پہچان، دنیا اسی لیے پیدا کی گئی ہے کہ نبی کو پہچانے، اور نبی اس لیے پیدا کیے گئے کہ خدا کو پہچانے۔ نبی اس لیے پیدا کیے گئے تو خدا کو پہچانے، اور دنیا اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ نبی، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت ہے میرے نظر میں زیرو، پہچان کرانے والا زیرو ہوگا، زیرو۔ دیکھو ایک لکیر کھینچو، ایک لکیر کھینچ دیا آپ نے، اب میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ دہائی والی لکیر ہے کہ سینکڑے والی لکیر ہے کہ ہزار والی لکیر ہے کہ کروڑ والی لکیر ہے، اس لکیر کی قیمت کیا ہے؟ تو اگر ہمیں یہ بتانا ہوا کہ یہ لکیر دہائی والی ہے تو اس کے دائنی طرف ایک صفر لگا دیا، صفر کی کوئی قیمت نہیں، صفر تو اس ایک کے مقام کو بتانے آیا، صفر تو صفر ہی ہوتا، اور اگر دو صفر لگا دیے تو معلوم ہے یہ ایک جو ہے یہ سینکڑے والا، اور کہیں داہنی طرف ہم نے 3 صفر لگا دیے تو معلوم ہے یہ 1000 والا، اور
और अगर हमने 5 सिफर लगा दिया तो मालूम हुआ ये लाख वाला, तो सिफर बढ़ता गया तो एक के मुकाम की मार्फत होती चली गई, एक के मुकाम की मार्फत होती चली गई। यानी ये मत समझो कि सिफर में कोई ताकत है, सिफर सिफर है यार। ये सिफर 5-6 सिफर जो है उस एक के मुकाम को बताते हैं, और 5-6 सिफर छोड़ करोड़ों सिफर मिल जाए तब भी सिफर रहे, एक नहीं बनते, तब वो सिफर ही रहते, एक नहीं बनते। तो सिफर का काम अपने को एक के बराबर करना नहीं है, एक की मार पकड़नी है। मगर एक बात हम बता दें, हर सिफर मार्फत नहीं करो, जो दाहिनी तरफ उठता है ये दाहिनी तरफ वाले सिफर जो अठाबे यमीन होते, बाएं सिफर लगाते जाओ बेचारा एक का एक ही रहेगा, बाएं सिफर लगाते जाओ, बाएं सैकड़ों सिफर लगा दो, न सिफर का कोई मुकाम न उस एक का कोई मुकाम, पता ही नहीं चलेगा कि इकाई वाला एक है कि दहाई वाला एक है, वो इकाई ही नजर आएगा, दहाई नहीं बनेगा। तो बाईं साइड वाले मार्फत नहीं करा पा रहे, और जो दाहिनी साइड वाले वो मार्फत करा रहे हैं। जो नबी के दाहिनी साइड में है वो सिद्दीकीन है, 14 है बड़ी, ये नबी की मार्फत करा रहे हैं। और बाईं साइड वाले ये मुनाफिकीन है, ये बाईं साइड वाले ये अपने ही को नहीं पहचान पा रहे, किसी को क्या पहचान है। तो नबी की मार्फत इतनी लाजिम, समझा? तो खुदा नबी की पहचान करा रहा और अपनी जात को की तारीफ करा रहा। रहमान को समझना चाहते हो? रहमान की मार्फत चाहते हो? सुनो, रहमान वो है जिसने मोहम्मद अरबी को कुरान सिखाया। अरे एक बात और भी कि सरकार की जात के जरिया जगह जगह खुदा ने तारुफ कराया। खुदा को पहचानना चाहता, खुदा वो है जिसने अपने रसूल को भेजा। खुदा को पहचानना चाहता, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिद। खुदा वो है, पाक वो है जिसने अपने बंदे को सैर कराई। मुझ तक आने से पहले बंदे को समझ, पहले उस रसूल को समझ, फिर देख मैं हूँ भेजने वाला। उस बंदे को समझो, फिर देखो मैं हूँ सैर कराने वाला। देखा? और अजीब कुरान करीम में इतना शानदार काम, एक एक अज़्म का जिक्र, कोई ऐसा आज़्म नहीं है खुदा जिक्र करो। खुदा देखिए, दूसरे लोग जो शायरी करते हैं वो मुबालगा कर जाते हैं, मुबालगा कर जाते हैं। महबूब के चेहरे को चांद सूरज बताते हैं, पसीने को गुलाब के फूल से तस्वीर दे देते, मगर खुदा ने किसी की तारीफ करेगा तो मुबालगा नहीं, हकीकत है। इसलिए कि हम तो अपने इल्म की बुनियाद पर कर रहे हैं ना, उसी ने तो बनाया है। बनाने वाला जब तारीफ करेगा तो वही कहेगा जो उसने बनाया, और हम वही कहेंगे जो हमने समझा। हम गलत भी समझ सकते हैं, सही भी समझ सकते हैं, अपनी समझ ही के मुताबिक। अरे भी हमारी समझ क्या, एक सुई, ये सुई है, उसमें छोटा सा सुराख होता, उसको समुद्र में डाल दो तो सुराख में जितनी गुंजाइश है पानी उतना ही तो आएगा। अब अगर सुई ये समझे कि पूरा समंदर आ गया तो इसकी हिमाकत ही तो, समुद्र में रह के भी वो समुद्र से बाहर है, समुद्र में है मगर पानी उतना ही, इतनी गुंजाइश, दर्द से ज्यादा तो कुछ नहीं मिलता। तो रब तबारक व तआला ने एक एक चीज, यानी दिल मुबारक, मां कज़बल फुआद मारा, ऐसा दिल मेरे महबूब का है कि आंखों ने जो देखा दिल ने नहीं झुठलाया। आप सोचेंगे
یہ تو ہمارے اندر بھی بات ہے، یہ جب آنکھ دیکھتی ہے تو دل نہیں جھک رہا، نہیں ایسی بات نہیں۔ بہت سی چیز آپ کی آنکھ دیکھتی ہے مگر دل جھک رہا۔ مثال کے طور پر دور سے کوئی چیز چلی آ رہی تھی، سمجھا، تو آپ کی آنکھ نے جو دیکھا وہ کوئی آدمی آ رہا، دور سے دیکھا تھا، جب اور قریب آیا ارے وہ آدمی نہیں تو گدھا ہے۔ دیکھیے آنکھ نے دیکھا دل نہیں بڑھ رہا، اور قریب آیا ارے وہ گدھا بھی نہیں تو گھوڑا ہے۔ جتنا بڑھتا گیا تو آنکھ کا دیکھا کچھ اور، دل مان نہیں رہا، جب تک قریب نہ آ جائے، قریب نہ آ جائے، قریب کی چیز آپ دیکھے پھر بھی اس کی تصدیق کر سکتا ہے، ظاہر کی تصدیق کر سکتا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ میرے محبوب کے لیے کوئی بعید نہیں، کوئی دوری نہیں، جو وہ دیکھتے ہیں اس کی حقیقت ہی دیکھتے ہیں۔ ایسا دھوکہ نہیں کہ آدمی گدھا آ رہا ہو آدمی کہتے، گھوڑا آ رہا ہو گدھا کہتے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کو دیکھتے ہیں وہی اسی کو دیکھتے ہیں، جو حقیقت ہوا کرتی ہے چاہے وہ کتنی ہی دوری سے آئے۔ ارے دوستو، الانبیاء علیہ السلام من جہت الاجسام والظواہر مع البشر وبواطنهم وقواهم الروحانية ملكية، لذا ترى مشارق الأرض ومغاربها وتسمع وطيط السماء وتسمع رعية جبريل إذا أراد النزول إليهم۔ نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ بظاہر کیا صاحب نسیم الریاض کے الفاظ میں اور کتنے ادب کے الفاظ ہیں، یہ کیا کہا کہ الانبیاء علیہ السلام من جہت الاجسام والظواہر کالبشر نہیں کہا، مع البشر، مع احتیاط نصیب، مع البشر، ظاہری حالات بشر کی حالات سے ملتی ہے مگر ان کا باطن، ان کی روحانی قوتیں ملکوتی شان رکھتی ہیں۔ ان کا شان یہ ہے کہ زمین کے مغربوں کو بھی دیکھتے ہیں، مشرقوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت جبریل سدرا سے آنے کا ارادہ کرتے ہیں، یہ یہیں سے سونگ لیتے ہیں، سونگ لیتے، ابھی آئے نہیں، چلے بھی نہیں، ارادہ ابھی چلے بھی نہیں، ارادہ کیا، یہیں سے سونگ لیا۔ ذرا سا آپ دیکھ لیں، آپ سوچیں گے کہ اگر یہ کہتے کہ وہاں سے چلے ہم نے دیکھ لیا، بات نہیں۔ آپ سمجھیں دیکھنے کی طاقت، ہم اپنے اعتبار سے کہہ رہے، دیکھنے کی طاقت نسبتاً زیادہ ہوتی ہے، سونگنے کی طاقت کم ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے گلاب میرے سامنے، مگر جب تک ناک میں نہ لگاؤں مہک نہیں آتی، اور آسمان کو میں دیکھ رہا ہوں تو دیکھنے کی طاقت یہ کہ میں آسمان دیکھ رہا ہوں، چاند ستاروں کو دیکھ رہا ہوں، اور سونگنے کی طاقت اتنی کمزور کی ہی قریب میں گلاب سونگ نہیں پا رہا۔ دیکھا تو میں یہ سوچنے لگا کہ سونگنے کی طاقت جو کمزور طاقت ہے وہ بھی نبی میں اتنی زوردار، اتنی زوردار کہ وہ سدرا کی سونگ رہے، وہ سدرا کی سونگ رہے، اور سدرا اڑوس پڑوس میں کسی بستی کا نام نہیں، یہ نہ سمجھے کہ سدرا ہی کہیں ہوگا، یہ اڑوس پڑوس کی کسی بستی کا نام نہیں ہے۔ پہلے آسمان کی دوری 500 برس کا راستہ، اس کی موٹائی 500 برس کا راستہ، 7ویں آسمان پر پہنچے تو 7000 برس کا راستہ، اس کے اوپر سدرۃ المنتہا، اس کے اوپر سدرۃ المنتہا، تو وہاں سے ارادہ کرتے ہیں، آواز نہیں لگاتے، شور نہیں مچاتے، ارادہ کرتے ہیں، ارادہ یہ سمجھ لیتے ہیں، ذرا سا دیکھ لو، یہیں سے سو لیتے ہیں۔ ہم کو تو بڑا اطمینان ہو گیا کہ وہ تو ارادہ کرتے ہیں اتنی دور سے، سرکار یہیں سے سون لیتے ہیں، ہم تو اتنے دور ہے بھی نہیں، ہم تو اتنے دور ہے بھی نہیں، اور ہم صرف ارادہ ہی نہیں کرتے، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ہم تو آواز نکالے، آواز نکالے، جو آواز نہیں نکالے اس کی سن لیں، اور جو آواز نکالے اس کی نہ سنیں۔
دل رکھتے ہیں کہ آنکھ جو دیکھتی ہے دل نہیں جھٹلاتا، یعنی آنکھ جو ہے شے کی حقیقت تک پہنچ جاتی ہے جب دل اس کی تصدیق نہیں کرتا، جب دل تکذیب نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد جناب والا سینے مبارک کے بارے میں علم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا میں نے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا؟ آپ شق صدر کا واقعہ تو سنتے ہیں، شق صدر کا واقعہ سنتے ہیں، اور اس میں پتہ نہیں گہرائی تک آپ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے۔ بچپنے میں بھی شق صدر ہوا، میراث سے پہلے بھی شق صدر ہوا، 4 مرتبہ یہ واقعہ ہوا۔ مفسرین نے جب اس کے تعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا، یہ بچپنے کے شق صدر کی ضرورت کیا تھی؟ تو اصل میں انسانیت کی تکمیل کے لیے ہر انسان کے دل میں ایک نقطہ رکھا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا، وہ انسانیت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، اور وہ چھوٹا ٹکڑا ایسا ہوتا ہے جو شیطان کے وسوسے کو قبول کرتا ہے۔ ہر انسان کے دل میں وہ ٹکڑا، اور شیطان اسی طرف کا وسوسہ ڈالتا، تو وہ ٹکڑا جو ہے وہ شیطان کے وسوسے کو قبول کرتا۔ اب اگر وہی ٹکڑا نہ ہو تو شیطان کتنا بھی وسوسہ دیا کرے دل قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا، ممکن ہی نہیں۔ جب نبی کی بشریت کی تخلیق کی گئی تو بچپنے کے دل میں بھی وہ ٹکڑا تھا، جوانی ہوتی تو بڑھتا بھی، اب وہ ٹکڑا شق صدر کر کے اس ٹکڑے کو نکال کر کے بتا دیا کہ اب دل نبی میں کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جو کسی شیطان کا وسوسہ قبول کرے، قبول کرنے کے وہ محل ہی ختم ہو گئے۔ اسی لیے شیطان نے جس کو نبی کا قرین بنایا تھا، آپ نہیں سمجھتے، جس دن آپ کے ہاں کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے اسی دن شیطان کی بھی پیدا ہوتی ہے، اور جو آپ اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں شیطان وہی نام رکھتا ہے، اور اس بچے کو اس بیچے کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اس کی ڈیوٹی ہے اس کے کھانے کے ساتھ کھاؤ، اس کے پینے کے ساتھ پیو، اس کے سونے کا ساتھ سو، اسی کو ہمزاد کہتے ہیں، اور اسی کو عربی میں قرین کہتے ہیں، لگا دیتا ہے۔ ایک مستقل شیطان ہر ایک کے پیچھے لگا رہتا ہے، وہ ہمزاد جسے کہتے ہیں، اسی کو قرین کہتے ہیں۔ وہ وسوسہ دیتا، آپ کے کھانے کے ساتھ کھاتا، آپ کے پینے کے ساتھ پیتا، مگر اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھائیں پیئیں تو وہ کنارے ہو جاتا، اور اگر بسم اللہ پڑھنے کی آپ عادت بنا لیں تو کبھی وہ شریک نہیں ہوگا، بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، دبلا پتلا منحنی، سوچے گا کہاں ہم آ کے پھنس گئے۔ وہ شیطان بھی سوچے گا کہ ہم کس اللہ کی بندگی کی بات کر رہے ہیں، اور اگر آپ بسم اللہ بھول جاتے ہیں تو شیطان بھی شریک۔ اسی لیے کھانے میں برکت بھی نہیں ہوتی، کھانے میں برکت اس لیے نہیں ہوتی، وہ بھی شریک ہو جاتا۔ اسی لیے جو کافروں کے ہمزاد ہیں وہ بڑے موٹے تگڑے ہیں، وہ بہت موٹے تگڑے ہیں۔ مومن کا ہمزاد جو غافل مومن ہے وہ اپنے ہمزاد کو جتنا چاہے تندرست بنا لے، مگر اگر تم اس کو کمزور رکھنا چاہتے ہو تو کچھ بھی کھاؤ پیو بسم اللہ ضرور پڑھو، وہ کمزور رہے گا، تھکا ماندہ رہے گا۔ تو اب وہ ہمزاد تو شیطان نے سرکار کے پیچھے بھی لگا دیا، وسوسہ دینے کے لیے لگا دیا، مگر وہ حصہ ہی نہیں جو وسوسہ قبول کرو۔ جب وہ حصہ ہی نہیں تو یہ تو لگایا تھا وسوسہ ڈالنے کے لیے نا، مگر سرکار کے قریب ہوا تو مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر گیا۔ جو ایسی بارگاہ تھی گیا تھا دھوکہ دینے کے لیے، خود صحیح راستے پر آ گیا، خود اسلام قبول کر لیا اس نے۔ اب آپ خیال کریں، یہاں پر ایک آپ بات سوچ سکتے ہیں، اب کیونکہ میں نے چھیڑ دیا تو جواب دینا ضروری کہ ایسے نقطے کو دل نبی میں رکھنے کی ضرورت کیا تھی جسے نکال کے پھینکنے کی ضرورت پڑتی، جس کو بالآخر نکال کے پھینکنا پڑے اس کو رکھنے کی ضرورت کیوں؟
تو اس کا جواب میں بعد میں دوں گا. میں آپ سے پوچھوں گا جب ناخن کو کاٹ کر کے پھینکنا ہی ہے تو پیدا کیوں ہوتا؟ جب سر کی حجامت بنانی ہے تو بال کیوں اٹھتے؟ معلوم ہوا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسانیت کے لیے اس کا رکھنا تکمیل انسانیت ہوتا ہے اور صاف کرنا یہ طہارت ہوتی ہے. یہ طہارت کے تقاضے ہوتے ہیں. ورنہ دیکھو بال ہوئے تم نے مڑایا یہ کوئی عیب نہیں اور کسی کے بال ہی نہ ہو تو کیا اس کا نام ہوتا ہے؟ تو گنجا ہے. گنجا اور کاٹ کو پایا نہیں نہ ہو تو کبھی نہ ہو تو کبھی. انگور یہ کسی کے ناخن ہی نہ نکلے یہ بھی بیماری ہے. یہ بیماری ہے کہ ناخن ہی نہ نکلے کاٹ کو یہ صحتمندی کی طرح یہ تکمیل انسانیت تھی کہ نبی کے دل میں وہ حصے کو رکھا گیا پھر نکال دیا گیا. اس چیز کو سینے مبارک کے تعلق سے ہم نے شہادت کو صدرا اور پھر زبان مبارک کے تعلق ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. یہ زبان مبارک اپنی مرضی سے کچھ بولتی یہ جو کچھ ارشاد فرماتی تو وحی الہی. دیکھیے دل کے تعلق سے زبان کے تعلق سے سینے مبارک کے تعلق سے اور اخلاق کریمانہ کے تعلق سے انک لعلی خلق عظیم. آپ خلق عظیم والے ہیں. میں تو اس کا ترجمہ جو علماء کرتے ہیں ان کو صحیح کی جگہ پر مگر ایک خاص نقطے کی راہ سے میں لے جاؤں. آیت کریمہ میں یہ نہیں ہے کہ آپ خلق عظیم والے ہیں بلکہ آیت کریمہ ہے انک لعلی آپ خلق عظیم کے اوپر ہیں. خلق عظیم آپ کی مسند ہے. اعلیٰ استعلا کے لیے آپ اس پر یعنی خلق عظیم کی حیثیت کیا ہے کہ آپ مالک وہ مملوک آپ آقا وہ غلام. کیا مطلب؟ کسی اچھے کردار کو اپنا کر کے آپ اچھے نہیں ہوئے ہیں بلکہ جس کو آپ نے اپنایا وہ کردار اچھا بنا. نبی جو کہتے ہیں وہ آپ کی حیثیت ایسی ہے جیسے مالک ہوتا ہے مملوک اس کے اختیار میں ہوتا ہے غلام اس کے اختیار میں ہوتا ہے. اور جناب والا جب دستے مبارک کی بات آئی ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. دنیا نے دیکھا کہ رسول نے کنکری پھینکی کافروں کی آنکھ میں گئی مگر قرآن کہتا نہیں ہے رسول. دیکھیے مارا میتا ادھر میتا پھینکنا بھی بتا رہا ہے پھینکتا بھی نہیں. مارا میتا ادھر میتا نہیں پھینکا جب تو نے پھینکا نہیں پھینکا جب تو نے پھینکا. ارے دوستو کیا تحفظ سنایا جس رسول کو سارے عالم کے لیے رحمت بتایا تھا. کہیں دنیا یہ شکایت نہ کرے کہ رحمت للعالمین وہ تو سارے عالم کی رحمت مگر جب کنکری انہوں نے پھینکی آنکھوں میں گئی تو کافروں کو تکلیف ہوئی تو نبی کے ہاتھ سے بھی تکلیف پہنچی. نبی کے ہاتھ سے بھی جس نبی نے کبھی پھول کی پتی سے نہ مارا ہو راہ میں کانٹے جس نے بچھائے ڈالی ہوئی پتھر برسائے اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کی شبنم چھڑکنے والا پھول کی پتی سے بھی نہ مارنے والا آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے. یہ خیال بھی ذہن میں ابھرا ہی نہیں کہ قرآن نے کہا اے محبوب تو تو رحمت ہے یہ تو نے نہیں پھینکا یہ میں نے پھینکا یہ میں نے صلی اللہ علیہ
الہی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، تو رحمت للعالمین ہے، یہ تو نے نہیں پھینکا ہے، ولکن اللہ رما، یعنی دست رسول دست خدا ہے، دست رسول سے کنکری نکل رہی ہے اور خدا کے میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علی، اور ایک جگہ تو صاف فرما دیا ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ تورے ہاتھ جو ہاتھ رکھ رہے ہیں یہ تو ایک رسول جو خدا سے بیعت کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ کے اوپر خدا کا ہاتھ ہے۔ دنیا دیکھ رہی تھی کہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اور خدا یہ کہہ رہا خدا کا ہاتھ ہے، خدا کا ہاتھ ہے۔ دوستو اب مصطفیٰ کے ہاتھ کو مصطفیٰ کا ہاتھ نہ سمجھنا، خدا کا ہاتھ سمجھنا، تاکہ تم سمجھ سکو کہ خدا کے ہاتھ کی طاقت کیا ہے، خدا کے ہاتھ کا اختیار کیا ہے، خدا کے ہاتھ کی پکڑ کیا ہے، خدا کے ہاتھ کی پہنچ کیا ہے۔ یہ خدا کا ہاتھ ہے، یہی تو نہیں سمجھ پا رہے ہو، قرآن تو سمجھا رہا ہے، تم نے اس کو اپنا ہاتھ سمجھا، یہ تو خدا کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ ذرا سا دیکھیے تو ہاتھ کا بھی ذکر کیا تو کس شان سے، اور نگاہ مبارک کا ذکر کیا، ما شاء البصر وما طغى، جس جلوے کو دیکھ کر حضرت کلیم تاب نہیں لا سکے، فخر موسیٰ صیقہ، چیختے ہوئے زمین پر تشریف لے آئے، اسی جلوے کو عین ذات کو چشمے سر سے دیکھنے والا ما ذاق البصر وما طغى، چمک رہی ہے، کجروی آ رہی ہے، اس کو کہنا ہے ٹکٹکی لگا کے دیکھنا، ٹکٹکی لگا کے دیکھنا، وہ بھی صفات کو نہیں ذات کو دیکھنا، ٹکٹکی لگا کے دیکھنا اور ذات کو دیکھنا۔ ارے حضرت کریم نے صفات کی کروڑویں حصے کے برابر والی ایک تجلی دیکھی، خود تو تاب نہیں لائے، مگر آنکھ ایسی بن گئی کہ اس آنکھ کی دوسرے تاب نہیں لائے، آنکھ ایسی بن گئی ان کی کہ اللہ اکبر، اگر 15 میل کے فاصلے پر اندھیری رات، کالی چونکی، کالے پتھر پر چلے تو یہی سے دیکھ، یہی سے دیکھ۔ ایک بات بتاؤ، کوئی ایسا 15 میل ہمیں بتاؤ جہاں سے تم بیٹھے کہ بیچ میں کوئی حائل نہ، کتنے مکانات، کتنے پہاڑ، 15 میل ایسا بالکل ایسا سیدھا تو نہیں ہوگا نا کہ اندر بیچ میں چھوڑی نا، کچھ تو ہوگا، کچھ تو ہوگا، اور کم سے کم نہیں تو دنیا گول ہے تو اس کا ٹائر ہی ہوگا، کچھ تو رکاوٹ ہوگی۔ ارے اگر یہ کہو کہ سیدھی سیدھی کوئی بات ہو آسمان والی، جہاں کوئی رکاوٹ نہیں، اور 15 میل کے فاصلے کا کچھ ہے تو ہم نے دیکھ لیا، مگر یہ فاصلے، بیچ میں پہاڑ، بیچ میں رکاوٹیں، واسطے کریم جو ہے اتنے فاصلے پر سیوٹی کو دیکھیں، سیوٹی کالی، رات کالی، پتھر کالا، اور رکاوٹیں بھی بیچ میں، مگر وہ دیکھ رہے ہیں، پتہ یہ چلا کہ نور الہی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، نور الہی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نور پتھر کا بھی سینہ چاک کرتا ہے، آسمان کا بھی سینہ چاک کرتا ہے، نور کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو جو تجلی سے اتنا نور پا جائے، جو تجلی سے اتنا نور پا جائے، اے ذات کو دیکھ کے آنے والے نبی کے نور کا عالم کیا ہوگا، اس کی آنکھوں کی بصارت کیا ہوگی۔ کما تحب و ترضى نگاہوں کی بات، انتہا کی بات یہ ہے کہ عمر شریف کو بھی ذکر کر دیا، اور وہ بھی قسم ارشاد فرما کے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محبوب تمہاری جان کی قسم، تمہاری جان کی، خدا کی ساتھ ہوا، اے محبوب تمہاری جان کی قسم، یہ تمہیں نشے میں چور لگا رکھتے ہیں،
عمر شریف کی بھی، یہاں تک کہ زمانے رسول کی بھی، بڑا صحیح نبی انسان لگے خود، اے محبوب قسم ہے تیرے زمانے کی تمام انسان گھاٹے میں، تمام انسان گھاٹے میں ہے، یہاں تک کہ شہر مبارک کی بھی قسم یاد فرما، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب میں تیرے اس شہر کی قسم یاد فرماتا ہوں۔ مکہ واقعی اس لائق تھا کہ خدا اس کی قسم یاد فرمائے، کعبہ وہاں، مقام ابراہیم وہاں، مسجد حرام وہاں، جبل حرا وہاں، صفا و مروہ کی چوٹیاں وہاں، انبیاء کی قبریں وہاں، وہ یقیناً اس لائق ہے کہ اس کی رب قسم یاد فرمائے، مگر رب نے وضاحت کر دی کہ ہاں یہ سب چیزیں صحیح ہیں، اس کے لیے قسم یاد فرمائی جا سکتی ہے، مگر اے محبوب میں نے تو اس لیے قسم نہیں یاد کیا یہاں مقام ابراہیم ہے، میں نے اس لیے قسم نہیں یاد کیا یہاں چاہے زمزم ہے، میں نے اس لیے قسم نہیں یاد کیا یہاں میرا گھر ہے، میں نے اس لیے یہاں قسم یاد نہیں کیا کہ یہ مسجد حرام ہے، میں نے اس لیے یہاں قسم نہیں یاد یہاں صفا و مروہ کی مقدس چوٹیاں ہیں، میں نے اس شہر کی اس لیے قسم یاد سمجھ، تم اس میں چلتے پھرتے ہو، تم اس میں چلتے پھرتے ہو، تمہارے قدم پڑ رہے ہیں، ذرا سا آپ بیان کرتے چلے جاؤ، ایک چیز کا ذکر ہو رہا ہے، شہر مبارک کا ذکر ہو رہا ہے، عمر مبارک کا ذکر ہو رہا ہے، اخلاق کریمانہ کا ذکر ہو رہا ہے، بصر شریف کا ذکر ہو رہا ہے، ید مبارک کا ذکر ہو رہا ہے، سینہ مقدس کا ذکر ہو رہا، پہچان اس لیے ہے کہ اگر تم کو پیدا ہی کیا گیا اس سے سیدھے پہچانو، تم کو پیدا ہی کیا گیا ہے اسی لیے ان کو پہچانو، جب تک تم ان کی معرفت نہیں حاصل کرو گے تم خدا کی معرفت کبھی نہیں حاصل کرتے، تمہاری حیثیت الرحمن علم القرآن، اچھا مطلب یہ کہ الرحمن کا لفظ استعمال کیا، یہ بھی کلمہ جلالت بھی تو استعمال کیا جا سکتا تھا، اللہ علم القرآن، مگر الرحمن رحمت کا ذکر ہے، رحمت کا ذکر ہے، کیوں؟ سکھانے والے بھی کس کس مقصد سے سکھاتے ہیں اور سکھانے کا کیا مقصد ہوتا ہے، شاگرد کی حیثیت بھی وہی متعین ہوتی ہے، کہتے ہیں نا کچھ استاد جو ہے بڑی محبت و شفقت سے سکھاتے ہیں، کچھ لوگ شاگردوں سے شفقت نہیں صرف تنخواہ کے لیے ہے، لڑکا پڑھے چاہے ڈیوٹی آ کے بیٹھ، تو اب سکھانے والے کی کیا کیا نیتیں ہیں وہ تو وہ جانتے، مگر جو لوگ شفقت و محبت کی سبب سے سکھاتے ہیں لڑکا کامل ہوتا ہے، اسی لیے اگر کوئی باپ بیٹے کو پڑھائے تو رنگ کی سودی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی شفقت جو ہے مشروط نہیں، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ شاگرد کے لیے لازم ہے وہ استاد کو خوش رکھے، جو شاگرد اپنے استاد کو خوش نہیں رکھتا وہ پگڑی تو بنوا لے گا سیکھے گا کچھ نہیں، اسی لیے استاد کی دعائیں بھی ضروری ہیں، استاد کی نظر بھی ضروری ہے، ایسے ایسے بھی شاگردوں کو دیکھا کہ اب نہایت ہی ذہین نہایت ہی قوت حافظہ والے مگر استاد کے لیے گستاخ ہوتے تھے، استاد سے لڑتے تھے کہ جو کمزور بچے تھے وہ تو نکل گئے اور وہ اپنا ذہن لے کے رہ گیا، وہ نہیں آگے بڑھ سکا، تو شفقت و رحمت کی بنیاد اگر تعلیم ہو تو تعلیم مکمل ہوگی، تو خدا نے کہا الرحمن، سکھانے والا کون ہے؟ رحمان، تو یہاں کوئی اور غرض نہیں ہے کہ سکھا رہا ہے تو شفقت و رحمت کی بنیاد ہے، اور رحمت آپ جانتے کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے عدل اور ایک ہے فضل، ایک ہے رحمت ایک ہے انصاف، اگر آپ
کسی مزدور نے کوئی کام کیا تو جو اس کی مزدوری ہوتی ہے آپ نے دے دیا، یہ عدل ہے، فضل نہیں، یہ انصاف ہے، رحمت۔ ابھی جتنا دیا اس نے اس بیچارے نے کام کر دیا۔ رحمت یہ ہے کہ استحقاق سے ثابت، جتنا حق ہوتا ہے اس سے زیادہ دے دے، یہ رحمت۔ تو رب تبارک و تعالی رحمان رؤوف بالعباد، وہ دینے پر آتا ہے تو بد عمل کو بھی نعمتوں سے نوازتا، حالانکہ اس مستحق نہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں بد عمل، ایک ہوتے ہیں بے عمل، تو ایک ہوتے ہیں ناقص العمل، مگر خدا سب کو نعمتوں سے نوازتا ہے۔ انشاءاللہ شفاعت رسول کے صدقے میدان قیامت میں آپ دیکھیں گے کہ رسول کے امتی سب کے سب خدا کے فضل سے کیسا فائدہ اٹھائیں گے، چاہے بے عمل ہو، چاہے بد عمل ہو، چاہے ناقص العمل ہو۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد کما تحب وترضى۔ اچھا ایک بات اور بتائیں، رحمان کے ساتھ تھا ایک لفظ رحیم، اور دونوں کے معنی مہربان کے۔ عمومی رحمت والا رحمان، خصوصی رحمت والا رحیم، یہ سب کا خلاصہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ خدا رزق سب کو دیتا، دنیا میں ساری نعمتیں دے رہا سب کو، کیا یہ شرط ہے کہ مجھے پوجو گے چند دوں گا؟ کافر، مومن، مشرک، موحد، منافق، مخلص، کوئی شرط نہیں۔ روشنی سب کو ملے گی، سورج کی روشنی سب کے لیے، دریا کا پانی سب کے لیے، چاند کی چاندنی سب کے لیے، دھرتی پر پیدا ہونے والا غلہ سب کے لیے۔ یہ عام رحمت، اس میں مومن اور کافر کی تخصیص نہیں، وہ رازق ہے، سب کو رزق دے رہا ہے، یہ اس کے بندے ہیں، سب کو اپنی رحمت سے نواز رہا ہے، مگر قیامت میں صرف مومنوں کا بخشنے والا، یہاں سب کو دینے والا اور وہاں صرف مومنوں کو بخشنے والا، یہ شان رحیمی اور وہ شان رحمانی ہے۔ ایسے ہی دیکھیے خدا سب کو دیتا ہے کہ سب کو دیتا، نعمتیں دے رہا، نہیں دے رہا، عام نعمتیں سب کو دے رہا، مگر خاص نعمتیں نبوت، ولایت، ایمان، عرفان، شہادت، یہ نعمتیں وہ خاص بندوں کو دیتا، سب کو نبی نہیں بناتا، سب کو صداقت اور ولایت کی منزلیں نہیں ملتی، یہ خاص بندوں کو ملتی ہیں۔ تو یہ ولایت اور نبوت یہ اس کے رحیمی کے ذمہ ہے، اور دنیا بھر کی دوسری دولت یہ اس کی رحمانیت کی تجلی ہے۔ ذرا کیا کرتے چلے جائیں، اور ویسے تو رحمت کرتا ہی ہے، رحمت کرتا، ہر وقت کرتا۔ شکم مادر میں سب پر رحمت کر رہا کہ نہیں، رزق پہنچا رہا، اس میں کافر مومن کی کوئی شرط نہیں، پہنچا ہر وقت پہنچا رہا، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب وہ رحمت نہ کرے، یہ اس کی شان رحمانیت ہے، مگر کچھ مخصوص وقت میں مخصوص بندوں پر مخصوص کرم، مخصوص بندوں پر مخصوص کرم۔ مثال کے طور پر توبہ کی توفیق، توبہ کی توفیق یہ سب کو نہیں ملتی، یہ مخصوص بندوں کو مخصوص وقت میں توجہ اللہ، اللہ کی طرف توجہ، خدا کی یاد میں گرجے مطابق نالے سہری، یہ سب کا مقدر نہیں،
یہ اس کی رحیمی ہے، جسے چاہے دے، یہ رحیمی کی شان ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک مجرم جس نے جان بوجھ کے جرم کیا، ابلیس، یا علم دانائی، علم و سمجھ کے باوجود اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی، اور حضرت آدم بھول ایک ہو گئی، جس کو بھی شرعی زبان میں ذلت کہا گیا، پھسل جانا، پھسل جانا۔ آپ جانتے ہیں کہ پھسل جانے سے کوئی مجرم نہیں ہوتا، پھسل جانے سے کوئی، آپ جا رہے تھے راستے میں چکناہٹ کسی نے بنا دیا تھا، آپ کا پیر پڑا، آپ پھسل گئے، تو کوئی آپ کو برا نہیں کہے گا، آپ سے ہمدردی اور بڑھ جاتی ہے، بلکہ وہ برا اسے کہے گا جس نے زمین کو چکنا بنایا۔ یہ کون ہے جس نے راستے میں کیلے کے چھلکے پھینک دیے؟ یہ کون ہے جس نے راستے پہ اتنا چکنا بنا دیا کہ کوئی چلے تو پھسل جائے؟ دیکھا آپ نے؟ حالانکہ جب آپ پھسلو گے تو آپ کا تھوڑا نقصان تو ہوگا ہی، ٹانگ ٹوٹے گی، سر ٹوٹے گا، کچھ تکلیف تو ہوگی، مگر آپ کو کوئی مجرم نہیں کہے گا۔ اور کوئی مکان کے اوپر سے مرنے کے لیے چھلانگ لگا دے تو اس کا سر پھٹا، ٹانگ ٹوٹی، اور کسی کی ہمدردی بھی نہیں، میرا کتنا بڑا بیوقوف ہے جس نے خودکشی کر لی۔ معلومہ کی قصدن جرم کرنا اور ہے، پھسلنا، پھسلنے کی بات اور ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت آدم کے لیے یہ احتیاط کہ خود نہیں پھسلے، تو اضلہم الشیطان، شیطان نے پھسلا دیا، تو اب سارا غم و غصہ شیطان پہ آ گیا نا، شیطان نے پھسلا دیا۔ معلوم یہ ہوا، سمجھنے کی بات جو ہے، سوچنے کی بات یہ کہ شیطان نے جان بوجھ کے جرم کیا، توبہ کی توفیق اسے نہیں ملی، اور وہ خدا سے مغفرت نہیں چاہتا، مہلت چاہتا۔ دیکھا آپ نے؟ اور حضرت آدم سے بھول چوک میں ہوئی، پھر بھی رو رہے، پھر بھی توبہ پہ توبہ کر رہے ہیں۔ تو توبہ ایک ایسی نعمت ہے جو خدا کی شان رحیمی دیا کرتے ہیں۔ یہ سب کو میسر نہیں ہے، اپنی غلطی سے رجوع کرنا یہ سب کو میسر نہیں ہے، خدا جس سے رجوع کرنا۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ یہ شان ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، کبھی کبھی دینے والا سب کو دیتا، جتنا چاہے دے دے، مگر کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں خصوصی رحمت ہوتی، عمومی رحمت اور کی بات، جہاں سے چاہو خدا کو پکارو، جہاں چاہو خدا کی عبادت کرو، مگر کچھ جگہ ایسی ہے کہ وہاں عبادت کرو تو دین ہی کچھ الگ ہو جاتی ہے۔ اپنی مسجد میں نماز پڑھو تو کچھ اور دیتا، جامع مسجد میں پڑھو تو کچھ اور دیتا، بیت المقدس میں پڑھو تو کچھ اور دیتا، مسجد نبوی میں پڑھو تو کچھ اور دیتا، مسجد حرام میں پڑھو تو کچھ اور دیتا ہے۔ تو دینے والا جب ایک ہے تو دین الگ الگ کیوں؟ جب دینے والا وہی مسجد حرام میں بھی دے رہا ہے، وہی مسجد نبوی میں بھی دے رہا ہے، وہی بیت المقدس میں بھی دے رہا ہے، وہی ہماری مسجدوں میں بھی دے رہا ہے، وہی ہمارے گھر میں دے رہا ہے، مگر یہ کیا بات ہے، یہاں کی نیکی 10 کے برابر اور حرم کی نیکی 1,00,000 کے برابر، اور مسجد حرام کی، مسجد نبوی کی نیکی 50,000 کے برابر، اور مسجد اقصی کی نیکی 20,000 کے برابر۔ ایسا فرق کیوں؟ جب دینے والا ایک ہے تو دین کی وجہ کیا ہے؟ معلوم ہوا یہ فرق اس زمین کی وجہ سے ہے، اس زمین کی وجہ سے ہے۔ یہ مقدس زمین ایسی ہے کہ دینے والے کی رحمت سے جوش آ جاتا ہے، دینے والے کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے۔ مگر کہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ مسجدوں پر بھی یہ محبوب لیٹا ہوا،
اور وہاں ایک نیکی 50,000 کے برابر، اور مسجد حرام وہاں 1,00,000 کے برابر۔ بھائی دینے والا جو دے ہی رہا ہے تو کیا ہم کچھ کر سکتے؟ مگر اس سے یہ مت سمجھیے گا کہ محبوب یہاں کچھ کم مل رہا۔ ویسے آپ حساب لگائیں گے نا کہ 1 نیکی برابر 1,00,000، 2 نیکی برابر 2,00,000، 3 نیکی برابر 3,00,000، 4 نیکی برابر 4,00,000۔ اور مدینے میں 1 نیکی 50,000 کی، 2 نیکی مل گیا 1,00,000، 3 نیکی 1,50,000، 4 نیکی 2,00,000۔ یہاں لاکھ پڑ رہا، وہاں 50,000 50,000 پڑ رہا۔ تب تو آپ سوچیں گے کہ پھر تو یہیں رہنا چاہیے۔ یہ بڑی اچھی جگہ ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ہم نیکیوں پہ پرواز کریں گے۔ آپ کی نیت کا ہم احترام کرتے ہیں، واقعی اچھی جگہ ہے، اس کے اچھے ہونے میں کوئی شک نہیں، اس جگہ کے اچھے ہونے میں کوئی شک ہے۔ مگر بات اور سن لو، یہ حرم ہے، یہ خدا کے جلال و جمال دونوں کا مظہر ہے۔ یہاں خدا رحمانی شان بھی دکھا رہا ہے اور قہار و جبار بھی ہے۔ یہ حرم ہے، یہ ہیبت و جلال کا مقام ہے۔ اب جانو یہ خدا کا گھر ہے، خدا ہے بزرگ و برتر، اس کا گھر ہے۔ تو یہاں کا ضابطہ یہ بنا دیا ہے خدا نے، 1 نیکی برابر 1,00,000۔ کیا شان رحمانی ہے، اور 1 گناہ برابر 1,00,000، کیا شان قہاری ہے۔ 1 گناہ برابر 1,00,000 اور 1 نیکی برابر 1,00,000۔ اب اگر کسی سے 4 غلطی ہو جائے، 4 نیکی اوسط برابر، ادھر 4,00,000 ملا، ادھر 4,00,000 گیا۔ دیکھا آپ نے؟ اور مدینے میں 1 نیکی برابر 50,000 اور 1 گنا برابر 1 گنا۔ محبوب کی بارگاہ میں گناہ بڑھ نہیں رہا، 1 گنا نیکی تو بڑھ رہی، گناہ نہیں بڑھ رہا۔ رحمت والی بارگاہ میں 1 گنا 1 گنا، 2 نیکی 1,00,000، 2 گنا 2 گنا، 3 نیکی 1,50,000، 3 گنا 3 گنا، 4 نیکی 2,00,000، 4 گنا 4 گنا۔ یہ تو وہ دربار ہے کہ گناہ پیچھا دکھتے تو بھی نیکیوں کو پا نہیں سکتے۔ یہ وہ دربار ہے، یہ جمال و رحمت حبیب کا مقام ہے، یہ میرے خدا کی شان رہی۔ خدا صاحب خیال کرتے چلے جائیے تو دیکھیے مقام کا بھی حصہ ہوتا ہے کہ کون سے مقام پر خدا کی کتنی نعمت ہے۔ ہم جو بزرگوں کے آستانے پر بھیجتے ہیں، کس لیے بھیجتے ہیں؟ اس لیے بھیجتے ہیں کہ دعا تو اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، مگر مقام کی بھی کچھ خصوصیت ہوتی ہے۔ مقام وہی دعا یہاں کرو تو کچھ اور، حرم میں کرو تو کچھ اور، مسجد نبوی میں کرو تو کچھ اور، مقام ابراہیم کے پاس کرو تو کچھ اور، حتیم کے اندر کرو تو کچھ اور۔ معلوم ہوا کہ دعا تو وہی ہے، کرنے والا بھی وہی، جس سے کر رہے ہیں وہ بھی وہی۔ جگہ بدل گئی، جگہ بدل گئی تو اثر ہو۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دعا سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ طلب رحمت۔ دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا کسے کہتے ہیں؟ طلب رحمت۔ رحمت کیا طلب ہے تمہیں؟ تو ہم کہتے ہیں ایسی جہاں پہنچ جاؤ جہاں پہلے ہی سے رحمت برس رہی ہے، ایسی جہاں پہنچ جاؤ طلب رحمت سے پہلے ہی رحمت مل جائے، طلب سے پہلے ہی مل جائے۔ نہیں یار، ان کا ذکر صالحین تنزل الرحمہ، صالحین کا جب ذکر ہوتا ہے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ صالحین کا جب ذکر ہوتا ہے تو رحمت۔ اس مقام پر جب میں پہنچتا ہوں تو یہ ضرور کہتا ہوں، جہاں ان کا ذکر وہاں رحمت، اور جہاں وہ خود ہو، جہاں ان کا ذکر ہو جائے وہاں تو رحمت برسے، اور جہاں وہ خود ہو وہاں تو رحمت کی آندیاں چل رہی ہوں گی، وہاں تو رحمت کے اتنے بڑے بڑے پنکھے ہوں گے کہ اس کی ہواؤں کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اب جب یہ بات آئی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رحمت کا مستحق بننا ہے وہاں پہنچ جاؤ جہاں بے مانگے رحمت ملتی ہو۔ رحمت کی دعا تو بات کی رہی، بے مانگے اس رحمت والے ماحول میں جب تم دعا مانگو گے تو ضرور قبول ہوگی، اس رحمت والے ماحول میں دعا مانگو گے۔ ارے اس کو ایسے سمجھ لیجیے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہمارے سید صاحب
قاری نورالدین صاحب پنکھا چل رہے، کسی نے سوچا کہ یہ قاری صاحب کو کیا ہو گیا کہ بیٹھے لوگ اتنے اور سبھی کو پسینہ آ رہا، یہ پنکھا ایک ہی طرف کیوں چل رہا ہے، یہ پنکھا ایک ہی طرف کیوں چل رہا ہے؟ اب ایک پنکھا لے کے قاری صاحب جائیں کہاں اب ان کو انتخابی تو کرنا پڑے گا کہ کدھر چلایا جائے، تو یہ بڑی بیوقوفی کی بات ہوگی کہ آپ مجھ سے یہ کہیں کہ قاری صاحب ہماری طرف بھی چلا دیں، بلکہ آسانی یہ ہے کہ جس پر چلا رہے ہیں اس کے بغل میں بیٹھ جاؤ، چلے گا کسی کے لیے ہوا تجھے بھی ملے گی۔ اسی لیے ہم غوث و خواجہ کے آستانے پہ جاتے ہیں، اسی لیے کہ رحمت کے پنکھے ان کے لیے چل رہے ہیں، ہوا ہمیں بھی ملے گی، اس رحمت سے ہم مایوس نہیں ہوں گے، ہوا ہمیں بھی ملے گی۔ تو جگہ بدل گئی تو شان رحمت اور شان فضل ملا بات تو بڑی لمبی ہے، مگر میں سوچتا ہوں کہ جب دوسرے مباحث میں نے چھیڑا تو وقت پر قابو کرنا تو میرے لیے دشوار ہو جائے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری نشست میں باقی باتیں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔